السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں رب تعالی جل شانہ کے لیے ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہماری تمام ضرورتوں کو پورا فرما رہے ہیں۔ ہماری ہدایت کے سامان کے لیے اللہ رب العزت نے 1,24,000 کے قریب پیغمبر بھیجے اور اپنے محبوب مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے آخر میں بھیجا اور اپنا دین اور اپنی رحمت کو مکمل کر دیا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبناتہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنت میں رفاقت حاصل کرنے کا آسان ترین طریقہ۔ ابو داؤد شریف میں حضرت ربیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رات گزارتا تھا اور تہجد کے وقت وضو کا پانی اور دوسری ضروریات مثلا مسواک، مصلی وغیرہ رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری خدمات سے خوش ہو کر فرمایا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت میں آپ کی رفاقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور کچھ؟ کہا، بس یہی چیز مطلوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا میری مدد کیجیے سجدوں کی کثرت سے۔ سبحان اللہ، کیسا آسان اور سہل طریقہ بتا دیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنت میں رفاقت حاصل ہو جائے۔ اس کے لیے نمازوں کا خوب اہتمام کرنا اور کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھنا۔ اب کثرت کے ساتھ فرض تو ادا نہیں ہو سکتے، وہ تو صرف نفل ہی ادا ہو سکتے ہیں، فرضوں کی تعداد تو مقرر ہے، لہذا نوافل کا خوب اہتمام کرنا اور کثرت کے ساتھ پڑھتے رہنا۔ ایک بات اور بھی ہے کہ آج کل ہم بہت زیادہ سہل پسند ہو گئے ہیں اور جتنا ہم سے ہو سکے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں سہولت سے سہولت ملے۔ اس لیے اس واقعے میں ایک تنبیہ بھی ہے اس امر پر کہ صرف دعا پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھنا چاہیے، بلکہ کچھ طلب اور عمل کی بھی ضرورت ہے۔ اعمال میں سب سے اہم نماز ہے، جتنی اس کی کثرت ہوگی اتنے ہی سجدے زیادہ ہوں گے۔ جو لوگ اس سہارے پر بیٹھے رہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعائیں کرنے والے بہت ہیں، سخت غلطی پر ہیں۔ رب تعالی جل شانہ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ چلایا ہے، اگرچہ بے اسباب ہر چیز پر قدرت ہے، اور قدرت کے اظہار کے واسطے کبھی ایسا بھی کر دیتے ہیں، لیکن عام عادت شریفہ یہی ہے کہ دنیا کے کاروبار اسباب سے لگا رکھے ہیں۔ ہم بھی بڑے عجیب لوگ ہیں کہ دنیا کے کاموں میں تو تقدیر پر اور صرف دعا پر بھروسہ کر کے کبھی نہیں بیٹھتے۔ 50 طرح کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ پلان اے اور پلان بی اور پتہ نہیں پلان سی کیا کیا بنا کے بیٹھتے ہیں کہ ایک کوشش کامیاب نہ ہوئی تو دوسری سے، وہ نہ کامیاب ہوئی تو اگلی سے، اور اس طرح کوشش میں لگے رہتے ہیں، مگر دین کے کاموں میں تقدیر اور دعا پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ اللہ والوں کی اور نیک لوگوں کی دعائیں نہایت اہم ہیں، مگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے تو بڑھ کر کسی کی دعا نہیں ہو سکتی، جبکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سجدوں کی کثرت سے میری دعا کی مدد کرنا، یعنی دعا کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرنا، وہ اسباب اختیار کرنا جو انسان کو نیکی کی طرف لے جاتے ہیں، رب تعالی جل شانہ کی رضا کا سبب بنتے ہیں اور جنت کے حصول کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں۔ صراط مستقیم کے جتنے اعمال ہیں، کسی پر ظلم نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا، حقوق ادا کرنا، اپنے ذمے کے سارے فرائض ادا کرتے رہنا،
اس سے انشاءاللہ وہ راستہ آسان ہوتا جائے گا جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر دنیا میں آئے تھے۔ یاد رکھیں کہ ایک نیکی دوسری نیکی کے لیے تیار کرتی ہے اور ایک نیکی سے دوسری نیکی کا راستہ کھلتا ہے۔ تو ہم کوشش کرتے رہیں کہ ہم خود نیکی کے راستے پر رہیں، دوسروں کو بھی نیکی کے راستے پر لے کر آئیں۔ نماز چونکہ سب سے اہم ترین عبادت ہے، اس لیے اسی کو ذکر فرمایا کہ اگر نماز ٹھیک ہوگی باقی اعمال بھی ٹھیک ہوں گے۔ جیسا ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ آخرت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز اچھی اور پوری نکل آئی تو باقی اعمال بھی پورے اتریں گے، اگر نماز ہی ناقص نکل آئی تو باقی اعمال بھی پورے نہیں اتریں گے۔ تو درخواست ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں، ان کو بھی نماز کی طرف متوجہ فرمائیں اور اللہ رب العزت کی تابعداری اور رسول مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی طرف انہیں لے کر آئیں، بلکہ ایک قدم اور آگے انہیں بڑھائیں۔ وہ خود نیکی کے لیے دوسروں کو بلائیں اور انہیں نیکی پر کھڑا کریں، کیونکہ جو دعوت دینے والا ہے رب تعالیٰ جل شانہ اس کو محروم نہیں فرماتے، اس کو ضرور بس ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔